الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رحمت کا مظاہرہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہیں، انتہائی مہربانی کرنے والے ہیں، اور اسی مہربانی کا ایک مظہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے اپنی امت کو دعائیں کرنے کا طریقہ سکھلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتلایا کہ کس موقع پر کون سی دعا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے. بہت ممکن ہے کہ وہ دعا ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھ لی ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس دعا کی طرف توجہ نہ گئی ہو. میں پہلے وہ دعا پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پالیں اور اس کی برکتیں حاصل کر لیں. یہ دعا اور اس کا مفہوم ہے. اب میں آہستہ آہستہ اس دعا کو پڑھوں گا، آپ احباب بھی دہرا لیجئے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرما دیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اب الحمدللہ ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے اس وقت سے یہ دعا شروع کر دیتے کہ اے اللہ ایسا مبارک اور برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک آنے والا ہے، تو اے اللہ ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ یہ مبارک مہینہ ہم کو مل جائے. اب ہم بالکل رمضان مبارک کے شروع ہونے کے قریب پہنچ چکے. اس موقع پہ بھی اگر ہم نے اللہ سے درخواست کر لی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی عجیب غریب ذات ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے مانگیے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگیے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگ لیا کہ اے اللہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دیجئے. اب
اس دعا سے ہم کو یہ بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک اتنا مبارک مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کو اتنے محبوب ہیں اور اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا دیا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو ہی نہ بناتے۔ تو اللہ رب العالمین نے مبارک مہینے بھی عطا فرمایا، مبارک نبی بھی عطا فرمایا، مبارک کتاب بھی عطا فرمائی اور ہم کو مبارک امت میں بنا دیا۔ اس پہ ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ بغیر استحقاق کے آپ نے اتنی ساری مبارک چیزیں عطا فرما دی، اور پھر رمضان مبارک کے مہینے کے قریب پہنچ گئے، اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کے قریب پہنچا دیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں لیکن کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم پر احسانات کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر انعامات فرمانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو رحمت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ رمضان مبارک کے مہینے کی قربت عطا فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو گزشتہ سالوں میں رمضان مبارک میں تھے لیکن اب رمضان مبارک قریب ہے اور وہ ہمارے درمیان نہیں۔ تو ہم کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو رمضان مبارک کا پورا مہینہ بھی عطا فرمائیے اور اس کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائیے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے؟ کیا رمضان مبارک کا مہینہ صرف یہی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر دن کے اندر ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور رات کے اندر تراویح پڑھتا ہے؟ عام طور پر ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر رمضان مبارک سے متعلق یہی بات معروف ہے اور یہی بات موجود ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً یہ رمضان مبارک کے مہینے کی دو اہم خصوصیتیں ہیں، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک ایک در حقیقت تربیتی کیمپ لگنے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین ہم سے تراویح اور روزے کے علاوہ مزید کا مطالبہ اور مزید کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور مزید کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا جو مقصد ذکر فرمایا وہ مقصد یہ ذکر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ تو گویا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں، بات قرآن کی آیت کی وجہ سے سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن اگر انسان کی پیدائش کا مقصد صرف بندگی ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین انسان کو پیدا نہ فرماتے، اس کے لیے فرشتے کافی تھے، کیونکہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مستقل قیام کی حالت کے اندر ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مستقل رکوع کی حالت کے اندر ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مستقل تشہد کی حالت کے اندر ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مستقل سجدے کی حالت کے اندر ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مستقل طواف کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اگر صرف پیدائش کا مقصد یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندوں کو ہماری بندگی کرنی ہے، ہماری عبادت کرنی ہے، تو یہ مقصد تو فرشتوں سے بھی پورا ہو سکتا تھا، تو پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے
کہ فرشتوں کی بندگی اور انسان کی بندگی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ بندے جو بندگی کرتے ہیں وہ بندگی فرشتے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور ان کے ذمے کام لگا دیا کہ تم کو صرف اور صرف ہماری تسبیح بیان کرنی ہے۔ اب فرشتوں کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر، جبلت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں رکھی ہے کہ وہ عبادت کے علاوہ کوئی کام کر سکیں۔ جب فرشتے عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر وہ چاہیں کھانا کھا لیں تو ان کو بھوک نہیں لگتی، اگر وہ چاہیں پانی پی لیں تو ان کو پیاس نہیں لگتی، اگر وہ چاہیں اپنی شہوانی خواہشات پورا کریں تو ان کو خواہش نہیں ہوتی، تو اگر چاہیں وہ اللہ کے حکم کی عدولی کریں تو وہ حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر اطاعت کے علاوہ کوئی جذبہ رکھا ہی نہیں۔ اس کے برخلاف اللہ رب العالمین نے جو اس انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے اندر پیاس کا مادہ بھی رکھا ہے، کھانے کا مادہ بھی رکھا ہے، شہوت کا مادہ بھی رکھا ہے، اور یہ تمام مادے ہونے کے باوجود انسان جب اپنے پروردگار کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کی اطاعت اور فرشتوں کی اطاعت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرشتے اللہ کی معصیت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں کے اندر معصیت کا جذبہ بھی رکھا ہے اور عبادت کا بھی جذبہ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تو اس انسان کی بندگی فرشتوں کی بندگی سے مختلف ہے۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب ہو جاتا ہے کہ فرشتے بندگی کے لیے کافی تھے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ باقی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد بندگی ہے، اور پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت کو دیکھیے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، انگشت بدندہ ہو جاتا ہے اور تعجب سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے اور کتنی عظمت والی اور کتنی شان والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، تو اس انسان کا خالق اللہ اور اس انسان کے مال کا مالک اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ انسان کا خالق بھی میں ہوں، انسان کا مالک بھی میں ہوں، انسان کا پالنہار بھی میں ہوں، انسان کا مربی بھی میں ہوں، انسان کا رزاق بھی میں ہوں، انسان کے لیے نعمتوں کا دینے والا بھی میں ہوں، انسان کے لیے خوشیاں دینے والا بھی میں ہوں۔ لیکن پھر اس انسان کو اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر اپنی جان اور اپنے مال کا مالک بنایا، اور مالک بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان سے یہ کہا کہ تمہاری یہ جان اور تمہارا یہ مال ہم تم سے خریدتے ہیں، اور تم کو جو پیمنٹ دیتے ہیں، جو اس کی قیمت دیتے ہیں، اس کا عوض دیتے ہیں، وہ ایسی جنت ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اس کی خوبیوں کو، اور نہ ہی کسی کے دل کے اندر اس کی خوبصورتی کا خیال گزرا۔ اس جنت کے بدلے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری جان کو بھی خرید لیا، تمہارے مال کو بھی خرید لیا۔ اب خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، اور پھر وقتی طور پہ ہم کو مالک بنایا اور ہمارے مال کا سودا کر لیا، ہماری جان کا سودا کر لیا، تو نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم کو جو ہم نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کا تقاضا، ان دونوں باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ چونکہ تم میرے بندے ہو، تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا مالک، میں تمہارا رازق، میں تمہارا پالنہار، میں تمہارا مربی، میں تمہارے اوپر رحم کرنے والا، میں تمہیں رزق دینے والا، میں تمہیں عزت دینے والا، میں تمہیں شہرت دینے والا، میں تمہیں نفع دینے والا، میں تمہیں نقصان سے بچانے والا، میں تمہیں اولاد دینے والا، میں تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرنے والا، حتیٰ کہ
سانس کی نالی پر بھی فرشتے کو مقرر کر دیا کہ کھانے کو کھانے کی نالی سے جانے دو اور سانس کو سانس کی نالی سے آنے دو۔ اس سے بڑا پروردگار کون سا ہو سکتا ہے؟ اس پروردگار نے یہ فرما دیا کہ مال بھی تم لے لو، جان بھی تم لے لو، لیکن اس کے بعد ہم تم سے جنت کے بدلے میں سودا کر لیتے ہیں۔ سودا کرنے کے بعد اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ ساری زندگی تم سجدے میں پڑے رہو، تو یہ حق بجانب ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ جان بھی تمہاری، مال بھی تمہارا، اور ہم نے جنت کے بدلے میں سودا کر لیا، بس تم ایسا کرو سارے وقت 24 گھنٹے سجدے میں نہ رہو، 5 وقت ہمارے پاس آ جایا کرو اور ہمارے سامنے سجدہ کر لیا کرو، اور باقی اپنی ضروریات زندگی میں مصروف رہو۔ تم کاروبار بھی کر سکتے ہو، تم شادی بھی کر سکتے ہو، تم تقریبات میں شرکت بھی کر سکتے ہو، تم دیگر معاملات بھی کر سکتے ہو، تم کسی کے لیے تعاون کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو، کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو، تم سب کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 11 مہینے انسان کو کھلی چھوٹ دے دی، کچھ حدود و قیود لگا کر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین چونکہ خالق ہیں، اس انسان کے اس کی فطرت کو جاننے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ان 11 مہینوں کے اندر انسان 5 وقت کی نماز پڑھے گا، لیکن زیادہ حصہ اس کی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے گا، تو یہ اپنے مقصد سے غافل ہو جائے گا، اور مقصد سے غافل ہو جانے کے نتیجے کے اندر اس کے دل کے اوپر ایک پردہ غفلت کا آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ 12واں رکھا جس کا نام رکھا رمضان مبارک۔ اس 12ویں مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ تم اپنے اصلی مقصد کی طرف آ جاؤ، تاکہ 11 مہینے تم ہمارے بندے بن کے گزارو، تم فرعون اور شداد بن کے زندگی نہ گزارو۔ تو رمضان مبارک کا جو فلسفہ ہے، وہ رمضان مبارک کی جو بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے اندر بے شک 2 اہم خصوصیتیں عطا فرمائی۔ ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ اس میں روزہ رکھا، روزہ مقرر فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ اس کے اندر رات میں تراویح کا اہتمام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹ آئے، اور یہی فلسفہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہاری جو پیدائش کا مقصد ہے تقوی اور ہماری اطاعت اور ہماری بندگی، اس مہینے کے اندر اس مقصد کی طرف آ جاؤ، تاکہ 11 مہینے کے اندر جو تمہارے قلوب کے اوپر دنیاوی مصروفیات میں پڑ کے گندگی چھا گئی ہے، غفلت کے پردے آ گئے ہیں، سیاہی آ گئی ہے، میل کچیل آ گیا ہے، تو اس 12ویں مہینے رمضان مبارک کے اندر تم اپنے مقصد تخلیق کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم اپنے اگلے 11 مہینے ہماری بندگی میں گزار سکو۔ یہ ہے رمضان مبارک کا فلسفہ۔ اب جب رمضان مبارک کا ہم کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، رمضان مبارک کا مقصد سمجھ میں آ گیا، تو ہم کو کچھ نہ کچھ تو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شتر بے مہار تو چھوڑا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف رمضان بتا کے خاموش ہو گئے اور اس کے اندر کرنے کے کوئی کام نہیں بتائے، ایسا نہیں۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول و ضوابط مقرر فرمائے۔ اب اگر ہم ان اصول و ضوابط کو ذہن میں رکھ لیں گے، اور ذہن میں رکھنے کے بعد رمضان مبارک کے مقصد کو سامنے رکھیں گے، اور مقصد کو سامنے رکھنے کے بعد جب ہم اس کی تیاری کریں گے، تو رمضان مبارک کے اندر جو اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں وہ سب ہم کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو رمضان کی ایک تحقیق ہو جائے، لغوی تحقیق یا لفظی تحقیق۔ عام طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے لوگ رمضان کہتے ہیں، یہ لفظ رمضان نہیں ہے، یہ لفظ رمضان ہے، یعنی میم کے اوپر زبر ہے۔ اور رمضان کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن 2 مشہور باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ رمضان مبارک، رمضان کے معنی ہے جھلسانا،
جس مہینے کے اندر رمضان مبارک کا نام رکھا گیا، اس مہینے کے اندر چونکہ جھلسانے والی گرمی پڑی تھی، اس لیے رمضان مبارک کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ لیکن عام طور پر صوفیان اور دوسرے اکابرین نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ رمضان مبارک کا رمضان نام رکھا اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں، رحمتوں اور انسانوں اور مسلمانوں کی کوششوں کے نتیجے میں گناہوں کو جھلسا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے میں انسان کی معصیتوں کو جھلسا کر، گندگیوں کو بھٹی میں پکا کر، پاک صاف کر کر، سیقل کر کے قلوب کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا۔ اب رمضان مبارک کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو جب ہمارے سامنے رمضان کا فلسفہ آ گیا تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کی طرف آ جائیں، اور مقصد تخلیق ہے بندگی۔ اب اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ وقت ہم کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کو مل جائے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنے پورا نظام الاوقات چیک کرے، اس کا احتساب کرے اور دیکھے کہ ہم کتنے کام اس رمضان کے اندر کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، کٹ آف کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ تو ان کاموں کو ہم ختم کر لیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں فلاں مصروفیات اپنی نہیں رکھوں گا۔ مثلا ہم رمضان کے علاوہ کے مہینے کے اندر رات میں کہیں پر بیٹھ کے باتیں اور گپ شپ کیا کرتے ہیں تو ہم وہ ختم کر دیں۔ مثلا ہم صبح سے لے کر رات 12 بجے تک اپنے کاروباری زندگی میں مصروف رہتے ہیں تو ہم اس کا ٹائم مختصر کر دیں۔ اسی طریقے سے ہم ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو اب میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ میری کون کون سی مصروفیات ہیں جن کو میں استقبال رمضان کے خاطر میں کم کر لوں، تاکہ میں اس میں سے وقت بچا کر اللہ کی بندگی جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے اس کے اوپر آ جاؤں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ نظام الاوقات بنانے کے بعد جو غیر ضروری کام ہیں ان غیر ضروری کاموں کو ہم موقوف کر دیں کہ رمضان کے اندر یہ کام مجھے نہیں کرنے۔ اسی طریقے سے کسی سے لینا دینا کچھ ہے تو ہم اب سب کے چیک بنائیں، جو حساب کتاب ہے وہ کر کے ان کے حوالے کر دیں تاکہ رمضان مبارک کے اندر جھوٹ سے بچ جائیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ چیک بنایا اور ہاں بھائی ابھی کل ڈالنا، آج مت ڈالنا، پھر اس کے بعد وہ کل آئے گی نہیں۔ ایک عجیب معاشرہ ہمارے معاشرے کے اندر وجود میں آ گیا ہے کہ کسی سے پیسہ لینے کے وقت تو ان سے زیادہ عاجز کوئی نہیں، لیکن ادائیگی کے وقت ان سے زیادہ فرعون کوئی نہیں۔ لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اولادیں بھی وہ پیسہ مانگتی ہوئی وہ بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلمانی معاشرے کا، اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے۔ بہرحال ہم ان چیکوں کو بنائیں، جن جن کی ادائیگیاں کرنی ہیں ان کی ادائیگیاں کر دیں، اور جن کی ادائیگیاں ہم موقوف کر سکتے ہیں ان سے بات کر کے ہم ان سے کہہ دیں کہ بھائی اب جو ہمارے معاملات ہوں گے رمضان کے بعد ہوں گے، اتنا وقت دے دیجئے، تاکہ اس سے اجازت لے لیں، اس کو اذیت نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم جب اپنی مصروفیات کو کم کر لیں گے تو نظام الاوقات بنائیں گے۔ نظام الاوقات بنانے کے اندر ہم یہ نیت کر لیں کہ سحری کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم ضرور بالضرور 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیں گے۔ عام دنوں کے اندر تو تہجد پڑھنے کو بہت سوں کو موقع مل جاتا ہے، بہت سوں کو نہیں ملتا، تو اس میں آسان ہے کہ سحری کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں تو ہم تہجد کا اہتمام کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، پھر سحری اہتمام سے کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سحری کھانے والوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اب بعض لوگ عجیب غریب ہوتے ہیں کہ سونے سے پہلے کچھ کھا لیا اور کہا میاں ہماری سحری ہو گئی، اتنی عظیم رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، آسانی سے ملنے والی رحمت۔ اگر کسی کو کہا جائے میاں فلاں جگہ پر تمہیں لاکھ روپے ملیں گے، پوری رات جاگ کر ہم اس کا انتظار کریں گے اور اس کے لیے کچھ ایسے انتظامات بھی کر لیں گے کہ ہم کو نیند ہی نہ آئے، اور پھر ہم جا کے وہ لاکھ روپے وصول کر کے آئیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سحری کھاؤ، میں تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دوں گا، ہم نہیں کھا رہے۔ تو ہم یہ نظام بنائیں کہ سحری تو ہم کو کھانا ہے، اور سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو صبح صادق سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کھائی جاتی ہے عربی لغت کے اندر، لہذا اس سے پہلا کھایا ہوا کھانا وہ سحری میں آئے گا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ سحری کھانے کے بعد بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ سو جاتے ہیں اور فجر جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان کے لیے فجر کی نماز آسان اور منافق کے لیے مشکل ترین نماز ہے۔ تو ہم سحری کھانے کے بعد تہجد پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت نفل سنت پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے تھوڑا قرآن شریف پڑھ لیں جب تک فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تمام مساجد میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ فجر کی نماز سحری کے 5-10 منٹ بعد کر دی جائے تاکہ لوگوں کو موقع مل جائے نماز میں جماعت کے ساتھ شرکت کر لیں، اور پھر اس کے بعد بھلے جا کر اشراق کے بعد گھر میں جا کے سو جائیں۔ بہرحال فجر کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہم کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ ہمارے نظام الاوقات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نظام الاوقات کے حصے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کم از کم ہم رمضان مبارک کے اندر 1 قرآن شریف ختم کر لیں گے۔ پورا سال اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم رمضان مبارک کے اندر ختم کر لیں، اور ہم جب اپنی مصروفیات کو کم کر دیں گے تو ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم عصر کے بعد بیٹھ کے مغرب تک قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور مغرب سے 10 منٹ پہلے افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، ہم اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے ملک والوں کے لیے مانگیں، اپنی قوم کے لیے مانگیں، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ پھر اس کے بعد افطار ہم کریں تو افطار کرنے کے اندر ہم اس بات کا اہتمام رکھیں کہ افطار کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ لیں، جلد بازی کے اندر افطار کی دعا نہ رہ جائے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے معمولات کے اندر یہ بات بھی لے کے آ جائیں کہ ہم کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود بھیجیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا قیامت کے روز وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے بڑھ کے کوئی قربت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کثرت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھ لے تو کثرت میں آ جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا مشکل نہیں ہے، اگر کوئی لمبا درود پڑھتا ہے لمبا درود پڑھ لے، ورنہ چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کر لیجئے۔ 100 ایک دفعہ پڑھ لیں، 100 ایک دفعہ پڑھ لیں، 100 ایک دفعہ میں 300 ہو جائے گا، ہم کثرت میں آ جائیں گے۔ اور رمضان مبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو عادتیں رمضان میں پڑ جاتی ہیں وہ عادتیں سارا سال رہتی ہیں، اور جو طبیعت کی بگاڑ رمضان المبارک میں پڑتی ہے تو وہ بگاڑ سارا سال رہتی ہے۔ تو ہم نمازوں کا بھی اہتمام کر لیں اور درود شریف کا بھی اہتمام کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیں۔ یہ رمضان مبارک کی اہم باتیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ کام یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم روزہ رکھیں لیکن غیبت میں لگے ہوئے ہیں، بد نگاہی میں لگے ہوئے ہیں، سود خوری میں لگے ہوئے ہیں، حرام خوری میں لگے ہوئے ہیں، رشوت ستانی میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف دوسری معصیتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم گناہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب مثال دی کہ دیکھو بھائی،
تم حلال چیز تو چھوڑ رہے ہو، کھانا کھانا حلال تھا تم نے اللہ کے حکم سے چھوڑا، پانی پینا حلال تھا تم نے اللہ کے حکم سے چھوڑا، اسی طریقے سے بیوی سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنا حلال تھا تم نے اللہ کے لیے چھوڑا، لیکن ان کو چھوڑ کر تم حرام میں لگے رہتے ہو۔ یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے کہ تم حرام سے اپنے بچوں کو روزہ رکھواؤ اور حرام سے اپنے بچوں کو روزہ افطار کرواؤ، اور اسی طریقے سے رشوت لو، سود خوری کرو، اور اسی طریقے سے اللہ کی معصیت کرو، تو حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ حالانکہ حلال تو تم صبح شام استعمال کرتے تھے، لیکن تم جب چھوڑ چکے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ حرام تو کبھی کبھی غلطی سے ہوتا تھا، اب تم کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور گناہوں کو چھوڑنے کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی 12 مہینے ایک آدمی ایک طرح چل رہا ہے تو اس کو چھوڑنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک فہرست بنا لے کہ میرے اندر کون کون سے گناہ ہیں، اور ہر گناہ کے چھوڑنے کی مشق کرتا رہے۔ تو جو گناہ چھوٹ جائے اس کے اوپر نشان لگا دے اور کہہ دے الحمدللہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور توفیق دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ تو اب ہم فہرست بنا کے ان گناہوں کو چھوڑنے لگیں۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کے چھوڑنے کے اندر ایک بات یہ داخل ہے، علماء اکرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی پوری آمدنی حرام کی ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم اس مہینے کے اندر اپنے اس آفس سے چھٹی لے لے، اور چھٹی لینے کے بعد وہ کہیں ایسی جگہ ملازمت کر لے جہاں سے اس کو حلال ملتی ہے، اور اگر ایسی جگہ ملازمت نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ ایسا کرے کہ کسی حلال آمدنی والے سے قرضہ لے لے، اور قرضہ لینے کے بعد اپنے پورے مہینے کا راشن اس سے ڈلوا دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، پہلا قدم اٹھایا حرام سے بچنے کے لیے۔ اللہ غیور ہے، اللہ بہت غیرت مند ہے، تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا کہ میرے بندے تو نے ایک قدم اٹھایا، چل میں تجھے پورا کا پورا حلال وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہم کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرے گا۔ اور اگر کسی آدمی کے آمدنی بزرگ فرماتے ہیں کہ رلی ملی ہے، یعنی اس میں کچھ حصہ حلال کا ہے کچھ حصہ حرام کا ہے، تو وہ پورا اپنا احتساب کر کے جو حلال کا حصہ ہے اس حلال کے حصے کو نکالے، اور نکالنے کے بعد اس سے اپنے گھر کا راشن ڈالے، اور اپنے لیے غلے کا اور افطاری کا سحری کا انتظام کرے، تاکہ حلال کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہو اور حرام کی جو پھٹکار اور نحوست ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ تو یہ اہتمام ہم کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس بات کا اہتمام ہم کو کرنا ہے جس کو ہم لوگ عجیب غریب لوگ ہیں، ہم کو پتہ نہیں کس نے یہ ہمارے کان میں سرخ پھونک دیا، یہ جس کے نتیجے کے اندر ہم مبتلا ہو گئے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ گلیوں کے اندر لائٹیں لگ گئیں اور ٹیمیں بن گئیں کہ ناظم آباد کی ٹیم جمشید روڈ کی ٹیم سے کھیلنے آئے گی، کرکٹ کے میچ ہو رہا ہے، سحری تک میچ ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ تو لوٹنے کی راتیں ہیں، ان روتروں کی راتوں کے اندر، لوٹنے والی راتوں کے اندر، جس رات میں اللہ نے ایک منادی مقرر فرما دیا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ تو خزانے کے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم صرف قدم اٹھانے کی نیت کرو، ہم تم کو تمہارے قدموں میں پہنچا دیں گے ان نعمتوں کو۔ ہم ان راتوں کو برباد نہ کریں۔ اسی طریقے سے بعض احباب رمضان مبارک کی راتوں کے علاوہ دن کے اندر بھی بعض غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلا رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے اور کوئی میچ آ رہا ہے تو اب پورا دن بیٹھ کے اگر ان سے کہا جائے مسجد میں تشریف لے آئیے، میاں ہر وقت کیا مسجد میں بیٹھے رہیں گے، کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن اگر میچ آ رہا ہے تو آپ کو لگے گا کہ پورے بازاروں کے اندر کوئی طوفان اللہ نہ کرے آ گیا ہے اور کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، کہاں چلے گئے سب؟ بھائی وہ میچ ہو رہا ہے تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے جب ہم ایک میچ کے لیے جس میں نہ ہم کو مالی فائدہ، نہ دنیاوی فائدہ، نہ اخروی فائدہ، اس کے لیے ہم اپنے کاروبار کو موقوف کر سکتے ہیں، تو جو اللہ جس سے ہمیں ساری زندگی مرنے کے بعد واسطہ پڑھتے رہنا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے۔ تو ہم ان غلطیوں سے بچیں۔
اسی طریقے سے بعض احباب بیچارے ناسمجھی کے اندر کیا کرتے ہیں، ناسمجھی کے اندر جیسے بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نسوار کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو تمباکو کے پان کی عادت ہوتی ہے، تو طبیعت کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اب چڑچڑاپن ہونے کے نتیجے میں اول فول بک رہے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو رمضان مبارک کی برکات سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو مصروف رکھیے قرآن کریم کی تلاوت میں، اور بے تکی بے سری باتیں کرنے کے بجائے زبان کو تالا لگا دیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں اوندھے منہ پھینکے گی، لے کے جائے گی۔ تو لہذا ہم اس زبان کو قابو میں رکھیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ روزہ کاٹنے کے لیے، روزہ گزارنے کے لیے نہیں، روزہ کاٹنے کے لیے انڈین موویز لے آتے ہیں اور بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور افطاری کا وقت آیا تو افطاری کے لیے آ گئے۔ ارے بھائی، روزے کے ثمرات تو چلے گئے، اب کیا خامخواہ کو کھانے آ رہے ہو؟ تو لہذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ بعض دفعہ انسان روزے کی حالت کے اندر چونکہ بیہودہ فلمیں دیکھی، طبیعت کے اندر ہیجان پیدا ہوا، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو یاد رکھیے ایسا روزہ توڑنے کے نتیجے کے اندر 60 روزے متواتر رکھنے پڑیں گے، اور جب تک 60 روزے پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا روزے کو توڑنے سے بچیں، اور ایسی چیزوں کے دیکھنے سے بچے جس سے طبیعت کے اندر ہیجان پیدا ہو، اور ہیجان پیدا ہونے کے نتیجے میں یہ غلطی ہو۔ اور کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی راستہ جس سے روزہ خراب ہو سکتا ہے اس راستے سے اجتناب کیجیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ دل کے اندر گندے خیالات نہیں آئیں گے، لیکن حرام لقمہ جائے گا تو پھر آپ اپنے دل کے اوپر پہاڑ بھی رکھ دیجئے، وہ گناہوں کی طرف ہی لے کے جائے گا، چونکہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، حلال لقمے کی الگ تاثیر ہے، حرام لقمے کی الگ تاثیر ہے۔ تو ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ہم کو اس بات کا رمضان مبارک کے اندر اہتمام کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم اپنی نگاہوں کی، اپنے کان کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کریں گے، اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی جان کنی کی عالم کی کیفیت ہو گئی ہے اور ان کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تھال بھجوائے اور فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو حلق میں انگلی ڈال کے قے کریں۔ تو ان عورتوں نے قے کی تو اس کے اندر گوشت کے تازہ لوتھڑے نظر آئے، گوشت کے ٹکڑے نظر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو تصویری شکل کے اندر دکھلا دیا، حقیقی صورت میں دکھلا دیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ تو ان عورتوں نے حلال سے رکھا تھا لیکن سارا وقت حرام میں مصروف رہیں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت میں مصروف رہیں۔ تو ہم کو غیبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت سے اور جھوٹ سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، نہ ہم غیبت کریں گے اور نہ ہی جھوٹ بولیں گے۔ تو ہمارا رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اور تربیتی کیمپ صحیح انداز سے گزرے گا، اور اگر ہم نے تربیتی کیمپ صحیح انداز سے گزار لیا اور ان کے اصول و ضوابط کا خیال رکھا، حرام آمدنی سے بچے اور حلال روزگار سے اپنے افطاری اور سحری کا انتظام کیا، تو اللہ رب العالمین ہم کو رمضان مبارک کے بے شمار ثمرات عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان مبارک کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو رمضان مبارک کے اندر نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی مسلمان بھائی کو بھلے ایک کھجور سے روزہ افطار کرنا پڑے، کروا سکتے ہو تو ہم روزہ افطار کروا دیں، اور ایک مسلمان بھائی کو روزہ افطار کر دیا، اور ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، ہم تراویح کا اہتمام کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہم نوافل کا اہتمام کریں، ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور ہم حرام اعمال سے بچیں، حرام جتنی باتیں ان سے بچیں،
کیونکہ رمضان مبارک کے ثمرات جو ہے یہ حاصل نہیں ہوں گے حرام کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہے تو اس بیمار آدمی کو دوا بھی دی جاتی ہے اور پرہیز بھی بتلایا جاتا ہے۔ اس وقت ساری امت بیمار ہے، تو اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ تشخیص فرمایا، تجویز فرمایا ہے، وہ یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے کہ اس امت کو چاہیے کہ حلال آمدنی کا اہتمام کرے، اور پرہیز اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حرام اعمال سے بچے، حرام